میں بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم صاحب ہزاروی کی زیارت کی ہے، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت پائی ہے۔ بھائیو، کوئی طویل بات نہیں کرنی۔ حضرت قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، حضرت مفتی اعظم پاکستان اور دیگر بھی یہاں بڑے منجے ہوئے شیوخ تشریف فرما ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا۔ مجھے مدرسے میں پڑھنے کا بھی موقع ملا اور 4 سال کالج میں بھی مجھے پڑھنے کا موقع ملا، تو میرے کالج کے اساتذہ نے مجھے ایک دفعہ بلایا، کہا یہاں بھی کچھ تقریر سنا جاؤ۔ تو میں گفتگو کر رہا تھا تو بیچ میں ہی ہمارے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے فرق کیا پایا ہے کالج اور مدرسے میں؟ میں نے ان سے کہا کہ ہم تو فرق نہیں کرتے، یہ تو بعض دنیا دار ہیں جو فرق کرتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں یہ بھی ہمارے بچے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں، لیکن اگر آپ ماحول کے فرق کی بات کریں نا، تو ہم اوربٹ اسلامیہ کالج میں پڑھا کرتے تھے تو ہماری لینگویج یہ ہوتی تھی، گفتگو یہ ہوتی تھی، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے وہ انگریزی والا آیا ہے، اسلامیات والا آیا ہے، یہ انداز تکلم تھا معاذ اللہ اساتذہ کے بارے میں۔ لیکن میں نے کہا کہ مدرسے کے طالب علم کی طبیعت میں آج بھی یہ حسن پایا جاتا ہے کہ جیسے ہی استاد اپنی موٹر سائیکل کو کھڑا کرتا ہے تو دوڑ کے سامان تھاما جاتا ہے، گاڑی کو کھڑا کیا جاتا ہے، جوتوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ مسند تک پہنچنے سے پہلے سبق لینے سے پہلے روحانیت روح میں اتر جاتی ہے، طبیعت کچھ اور طرح کی ہو جاتی ہے، کیفیات کچھ اور طرح کی ہو جاتی ہے، لب و لہجہ کچھ اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک خاص فرق ہے کہ جو روحانی کیفیات مدارس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پھر میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ عرب شریف کے اندر بڑے مسائل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل، یہ ایکو والے بھائی اگر اس کی ایکو تھوڑی کم کر دینا ساؤنڈ والے تو اچھا رہے۔ بڑے مسائل تھے عرب شریف کے اندر۔ سب سے بڑا مسئلہ کفر و شرک کا تھا، عورتوں پر ظلم تھا، غلاموں کے ساتھ لوگوں کا جو ناروا سلوک تھا اس سے بھی سب آشنا ہے، اور پس رہی تھی انسانیت۔ لیکن آپ دیکھیے غار ثور کے اندر، غار حرا کے اندر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور صدیوں کے بعد آسمان کا زمین سے جو پہلا رابطہ ہوتا ہے، اس میں نہ تو بظاہر توحید کی بات ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ بظاہر غلاموں کے حقوق کی بات ہے۔ جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ جو پہلی بات کی مسائل ڈھیر سارے ہیں، اور حقیقتیں آشکار کر دے، صداقتیں بے حجاب کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے۔ ہر عنوان پر ضرورت ہے تعلیمات کی۔ عقیدے کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ تو علم کی بات کرتی ہے، وہ تو بظاہر نہ توحید کی بات کر رہی ہے، نہ حقوق العباد کی بات کر رہی ہے، نہ معاشرتی زندگی میں حسن لانے کی بات کر رہی ہے، وہ علم کی بات کر رہی ہے، وہ تعلیم کی بات۔ بعض اوقات اندھیرے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کا علاج ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی کمرے کے اندر اگر لائٹ بند ہو تو بچھو بھی آ گیا، سانپ بھی آ گیا، اور بھی موذی جانور آ گئے، تو اگر اندھیرے میں ان سب کو پکڑ کے مارنا چاہیں گے تو مشکل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ نقصان دیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہاں روشنی کر دی جائے۔ اگر کمرے میں روشنی کر دی جائے نا تو بہت سارے تو موذی جانور ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں، انہیں مارنا ہی نہیں پڑتا۔ یاد رکھنا آج بھی جتنے بھی اندھیرے ہیں وہ فاسد نظریات کا اندھیرا ہو، وہ بعض جاہل پیروں کی جہالت کا اندھیرا ہو، وہ بعض جگہ بعض دنیا داروں کے مذہب پر لبرلز کے حملوں کا اندھیرا ہو، ان سب کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کے علم کا اجالا کر دیا جائے۔ آپ یہ جیسے جیسے اجالا کرتے جائیں گے، جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے، آپ دیکھیں گے یہ اندھیرے چھٹتے جا رہے ہیں۔
یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان سے لوگ نکلتے جا رہے ہیں۔ علم آدمی کو مضبوط کرتا ہے، اور آپ اور میں جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، میرا خطاب ویسے بھی طلباء سے ہے، خود ایک طالب علم ہوں، اساتذہ تو پہلے سے چیزوں کو جانتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، یہ بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ ماحول کے اندر لوگ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جب مخالفت بن جاتی ہیں، مخاصمت بن جاتی ہے، جب چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ ایک دوسرے کو ذہنی تکلیف دینے، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے پہلے لوگ دھو بدھو لڑائی کرتے تھے، پر جب صلح کرتے تھے تو پھر بھی دل سے کرتے تھے۔ اب لڑائی نہیں کرتے، اب سازش کرتے ہیں۔ اب لوگوں کو جسمانی تکلیف نہیں دیتے، ذہنی کوفت پہنچاتے ہیں۔ اتنا مارتے ہیں کہ روز جی جی کے لوگوں کو مرنا پڑتا ہے۔ یہ تکلیف اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے ماحول کے اندر۔ آپ یقین کریں، ان ساری بے چینیوں کا بھی ایک ہی حل ہے کہ جب عقائد مضبوط ہو جائیں، کتاب و سنت پر انسان کی گہری نظر ہو، اور اللہ اسے انشراح صدر عطا کرے، تو پھر نہ انسان پیسوں کی دوڑ میں پڑتا ہے، نہ بہت زیادہ مال اکٹھا کرنے کی اسے دقت درپیش، اسے انشراح صدر جو حاصل ہو گیا۔ پھر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے ہیں، اور ان کا سادہ لباس دیکھ کر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب ان کی ماں ہر مہینے نیا جوڑا لے کے دیتی تھی، اور یہ مکے کے سب سے خوبصورت لباس پہننے والے نوجوان تھے، لیکن آج اس حالت میں بھی یہ اتنے خوش کیوں ہیں؟ اس سادگی میں بھی یہ اتنے زیادہ توانا کیوں ہیں؟ یہ اس ذہنی تناؤ، کھچاؤ، ڈپریشن اور ٹینشن سے بچے ہوئے لوگ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت نے انہیں مقصد زندگی دے دیا ہے۔ اب انہیں سمجھ آ گیا ہے کہ دنیا کی متاع جتنی بھی ہو یہ تھوڑی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اب یہ شعوری طور پر بلند ہو گئے، فکری توانائی میسر آ گئی۔ یہ ہمارے شیوخ جو مدارس میں بیٹھے رہے، عمریں گزار دی، عمریں، کوئی لمبے چوڑے تعارف نہیں، ہمارے خطباء کے، واعظین کے، نعت خوانوں کے جو پروٹوکول ہیں وہ ان لوگوں کے نہیں، لیکن اگر میں ان کی چھوٹی سی ترجمانی کر کے آپ سے یہ بات کہہ دوں نا کہ ان کو زیادہ کبھی پریشانی بھی نہیں ہوئی، ان کو زیادہ کبھی تکلیف، وہ ایک استاد تھے، ان کو 52 سال ہو گئے تھے پڑھاتے ہوئے۔ میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا استاد صاحب زندگی کیسے پائی؟ تو فرمانے لگے کہ اپنے علاقے کے بھی سارے لوگ نہیں جانتے، لیکن چونکہ یہ مطمئن ہوں کہ جن کو پڑھایا ہے ان کو صحیح کر کے پڑھایا ہے، جو کام کیا ہے وہ صحیح کر کے کیا ہے، لہذا اپنی طبیعت میں کوئی بے چینی اور اضطراب نہیں پاتے۔ یہ کیسے آتا ہے؟ یہ کتاب و سنت کے علم کے ساتھ آتا ہے، ورنہ شہرت کی بھوک وہ تو لوگوں کو وہاں تک لے آتی ہے کہ لوگ معروف ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے ایسی حرکات بھی کرتے ہیں جو ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتی، ایسے جملے بھی بولتے ہیں جو لگتا ہے کہ یار یہ تیری شخصیت کے ساتھ یہ بات میچ نہیں کی، تو بڑا آدمی۔ تو یاد رکھیے گا، دینی علم انسان کو انشراح صدر عطا کرتا ہے، اس کے سینے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور جس دارالعلوم میں آج ہم حاضر ہیں، اور حضور مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور ان کے افکار، ان کے نظریات کی روشنی میں اس ادارے کو چلایا جا رہا ہے، تو وہ نا پکے نظریات کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں جنہیں ساری زندگی طے ہی نہیں ہو سکا کہ ہمارا نظریہ کیا ہے، وہ ہر 40 سال کچھ اور کہتے رہے، اس کے بعد انہوں نے کچھ اور کہنا شروع کر دیا ہے۔ وہ بیچارے کبھی کسی رستے کے مسافر ہوتے ہیں، کبھی کسی رستے کے مسافر ہوتے ہیں۔ تحقیق کے نام پر تخریب کرنا اور لوگوں کو الجھائے رکھنا، یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان کا تعلق تھا محدث اعظم پاکستان سے، اور یہ وہ نسبت ہے جو انسان کو مضبوط رکھتی۔ جو لوگ فکری طور پر عقائد کے لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں نا، ان کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے، پھر وہ بڑی آسانی سے آگے بڑھتے چلے جاتے، اس لیے کہ انہوں نے طے کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ اہل یہود کی جس بات کو قرآن مجید نے بیان کیا نا بار بار، ان میں سے ایک ان کی بات یہ ہے کہ ان کے نظریات بڑے فاسد تھے۔ وہ کبھی کہتے تھے
کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، آگ ہمیں تھوڑے دن چھوئے گی پھر چھوڑ جائے گی۔ فاسد نظریات کے لوگ تھے۔ کبھی کہتے تھے اللہ کے پیارے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے۔ فاسد نظریات کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جن لوگوں کے نظریات ستھرے ہوتے ہیں نا، جن کی سوچیں پاکیزہ ہوتی ہیں، وہ سفر بڑا مضبوط کرتے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان نے یہ جو دارالعلوم قائم کیا ہے اور جہاں آج ہم سب لوگ حاضر ہیں، یہاں پختہ نظریات کی تعلیم دی جاتی، اور جامعہ نظامیہ کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے پوری دنیا میں کہ یہاں صرف فتاوی رضویہ چھپتا ہی نہیں تھا، یہاں فتاوی رضویہ پڑھا بھی جاتا تھا، اور فتاوی رضویہ کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نظریات بھی دیے جاتے تھے، اور یہاں سے جو لوگ بن کے نکلتے تھے وہ فتاوی رضویہ کی عملی صورت بھی نظر آتے تھے۔ ان کی پختہ خیال اور پختہ افکار اس بات کا لوگوں کو وہ واشگاف الفاظ میں اظہار کرتے تھے کہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انتہائی فکری مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتے۔ اور دوسری بات میرے عزیزوں، جو آج کے اس دور میں ہمیں بڑی سمجھنے والی ہے اور ہمارے لیے بڑی قابل غور ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑی صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں، بہت بڑا فہم رکھتے ہیں، بہت بڑی قابلیت رکھتے ہیں، لیکن مقاصد چھوٹے رکھتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی ان کے ذاتی مفاد کے گرد گھومتی ہے۔ یعنی اتنا بڑا آدمی، اتنے بڑے القابات، اتنا بڑا کچھ، اتنا بڑا خطیب پاکستان، لیکن جب وہ اپنی تقریر کا سودا کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ 30-35 ہزار میں اپنا ریٹ مقرر کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے یار قد تو بہت بڑا تھا، نام تو بہت بڑا تھا، لیکن اس نے بات بڑی چھوٹی کر دی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی ذاتی مفادات کے گرد گھومتی ہے۔ کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں، ان کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں، وہ زندگی میں بڑے کام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا کام کیا۔ مفتی صاحب باصلاحیت تھے تو انہوں نے اپنی صلاحیت کو صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے محدود نہیں کیا، بلکہ اپنی صلاحیت سے کام لیا۔ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ ہم جب طالب علم تھے تو لوگ کہتے تھے کہ جامعہ نظامیہ کی ٹیم بڑی مضبوط ہے، شیوخ تو سارے وہاں جمع ہیں، لیکن جب شعور کی آنکھیں کھلی تو سمجھ آئی کہ ٹیم بن نہیں جایا کرتی۔ جب ہم نے ادارے بنائے اور ہم اداروں میں بیٹھے تو سمجھ آئی ٹیم بن نہیں جایا کرتی، ٹیم بھی بنانا پڑتی ہے۔ بڑے حوصلے ہوں تو پھر بڑے لوگوں کو ساتھ رکھا جاتا ہے۔ بڑے لوگ ہوں، کچھ لوگ اپنے مفادات سے اوپر بڑھ کر سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں قربانی دینی پڑتی ہے، ان کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں۔ وہ ایک درویش نے لکھا ہے کہ کسی علاقے کے اندر ایک بیماری روز ہی پھیل جایا کرتی تھی اور بڑی سخت اس بیماری کا لوگ شکار ہوتے اور بہت سارے لوگ مرنے بھی لگتے۔ تو ایک قابل طبیب سے لوگوں نے پوچھا کہ جناب اس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو اس نے کہا یہ جو پہاڑ ہے نا اوپر نیچے 4، ان کے اوپر ایک جڑی بوٹی ہے، وہ اگر حاصل کر لی جائے تو علاج ہو جائے گا، لیکن وہ ڈھلان اتنی سخت تھی کہ کون پہاڑ پہ چڑھے، کون جڑی بوٹی لے کے آئے۔ اب وہ نام سن کے لوگ چپ کر جاتے۔ ایک درویش نے ارادہ کیا کہ میں کاٹوں گا نا، میں رستہ بناؤں گا نا۔ اس نے جب اوزار اٹھائے اور پہاڑ توڑنے لگا تو جو بھی قریب سے گزرتا وہ کہتا بڑا مشکل ہے، تم سے نہیں ہوگا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں، یاد رکھنا، آج فارغ ہونے والے دوستو یہ یاد رکھنا، آپ کوئی بھی دین کا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ آسان نہیں ہے۔ مدرسہ کھول رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ کے کانوں میں مشورہ مل رہا ہے، استاد ہی نہیں ملتے، قابل مدرسین ہی نہیں ملتے، آپ کیسے کام کریں گے؟ وہ جن کو تھپکی دینی چاہیے تھی وہ بھی بعض اوقات اس طرح کے مشورے دے رہے ہوتے۔ اس سے بھی سب نے کہا تو کیسے اوپر جائے گا، کیسے وہ تو پہاڑ کی چوٹیاں سار کرے گا، کیسے رستہ بنائے گا؟ اس نے کہا یار مجھے شروع تو کرنے دو، مجھے بڑھنے تو دو، اپنے حصے کا کام تو کرنے دو۔ اس شخص نے سالوں لگائے اور 2 پہاڑ کاٹ کے اس نے اس میں سیڑھیاں بنا دی۔ ابھی 2 پہاڑ اوپر باقی تھے کہ موت کا وقت آ گیا، جانا پڑا۔ اور جب اسی پہاڑ پہ وہ لیٹا آخری سانسیں لے رہا تھا تو کسی نے قریب جا کے اس سے کہا نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں تک تو پہنچ نہیں سکا اور تیری
وقت آ گیا تیرا. تو اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو میں ناکام جا رہا ہوں؟ میں نے کامیاب ترین زندگی گزاری ہے, میں نے بھرپور وقت گزارا ہے, میدان میں رہا ہوں, میں کامیاب جا رہا ہوں, اس لیے کہ میں نے پیچھے آنے والوں کے لیے آدھا راستہ آسان کر دیا ہے. اب جو میرے بعد کام شروع کرے گا نا, اسے صفر سے نہیں کرنا پڑے گا. 2 پہاڑوں میں میں نے راستہ بنا دیا ہے. اب جو میرے بعد آئے گا وہ تیسرے پہاڑ سے شروع کرے گا. امام بخاری محدث تھے, وہ احادیث جمع کر کے دے گئے فقہا کو. ایک ایک روایت کے لیے انہوں نے ہفتوں اور مہینوں کا سفر کیا, وہ طے کر کے دے گئے. لیکن میرے بھائیوں, اب فقہا کے لیے آسانی تو ہو گئی. وہ نکالتے رہے مسائل, عکس کرتے رہے, استدلال کرتے رہے, لیکن کوئی کام تو کیا نا, کہیں سے شروع تو کیا نا. ہمارے بزرگوں نے کام کیا, انہوں نے کہیں سے سٹارٹ تو لیا. ذاتی مفادات کئی دفعہ قربان کرنے پڑتے ہیں. میں اب کیسے کھول کے اپنے طالب علم دوستوں کے سامنے یہ بات رکھوں؟ کچھ چیزیں خون جگر مانگتی ہیں. ہاں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے موبائل نہیں کھلتے زور سے پہلے. تو جب آپ اپنی نیند قربان نہیں کر سکتے تو آپ بڑے مقاصد کیسے حاصل کریں گے؟ حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے اور محنت کر کے مکہ شریف میں مال کمایا تھا. لیکن جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے تو روک لیا کفار نے, کہا جانے نہیں دیں گے. فرمایا میں تو فیصلہ کر چکا ہوں, اب کچھ بھی ہو جائے اب تو مدینے جانا ہی جانا ہے. جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے, جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے, ربا تیری ساری خدائی چیک کی تے شہر مدینہ ہے. مدینہ شریف تو جانا ہے, وہاں تو ہر قیمت پر مجھے جانا ہے. انہوں نے ایک شرط رکھی, کہا آپ نے یہ سارا مال مکے میں کمایا ہے, آپ کو یہ مکے میں چھوڑ کر جانا پڑے گا. تو اب وہ زندگی بھر کا جو مفاد تھا وہ مانگ رہے تھے. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے پر, فوراً کہا تم سارا ہی رکھ لو لیکن مجھے حضور کے مدینے ضرور جانا ہے. آپ مدینہ شریف پہنچ گئے سارا مال دیکھ کر. تو محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا صہیب زندگی میں بڑی تجارتیں کی ہیں, پر یہ جو تجارت کر کے آئے ہو یہ بڑی نفع والی تجارت, یہ بڑی. آپ تھوڑا سا اوپر اٹھ کر اپنے معاملات کو جب دیکھیں گے تو پھر بڑے کام ہو سکیں گے. تیسری بات, بس میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. تیسری بات میرے دوستو آپ کی خدمت میں جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بزرگوں کا صرف نام لیں اور یہ کہیں کہ وہ تو بڑے تھے لیکن ہم ان کے رستوں پہ چل نہیں سکتے. ہمارے بزرگ نا ہمیں مضبوط بنیادیں دے کے جاتے ہیں, اور میں اس سے بھی انکار نہیں کرتا کہ بڑوں کے رستوں پہ چلنا کوئی آسان نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رو پڑے, تو کسی نے آپ سے کہا کہ عمر کیوں روتے ہیں؟ تو فرمانے لگے یہ صدیق اکبر میرے لیے رستہ بڑا مشکل کر گئے. یہ میں جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. ایسا یہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں بڑے باپ کا بیٹا دیکھیں جی وہ سجادہ نشین کیسا ہے, اور تو میں کہتا ہوں اتنے بڑے باپ کی سجادہ نشینی آپ کیا سمجھتے ہیں آسان کام ہے؟ اتنے بڑے باپ کی جانشینی کوئی آسان کام ہے؟ یہ بھی تو آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں, کچھ لوگ ہوتے ہی بہت بڑے, ان کی جگہ بیٹھنا آسان نہیں ہوتا. لیکن ایک بات یاد رکھیے, ہمارے بزرگ ہمیں مضبوط بنیادیں دے کے جاتے ہیں. یہ جو خلافت کی ہے نا جناب فاروق اعظم نے, اور بڑی مضبوط کی ہے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اتنی طاقتور تھی کہ پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ فتوحات ہوئیں. تو یاد رکھیے گا, سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس خلافت کی مضبوطی کی اور جگہ جگہ پھیل جانے کی اصل وجہ بھی یہ تھی کہ ان کو ایک مضبوط بنیادیں بنا کر جناب ابو بکر صدیق نے عطا کی تھی. وہ جو فتنے اٹھنے والے تھے ان کے تو سب کے سر کچل دیے تھے جناب صدیق اکبر نے, سب کے سر. فتنہ جب اٹھا ہے ختم نبوت کا مسئلہ بنا ہے تو جناب صدیق اکبر نے کچل دیا. انکار زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا تو کچل دیا.
وہ سارے جو مشکل ترین اور کٹھن ترین معاملات تھے وہ تو حل کر کے گئے جناب صدیق اکبر، اب تو بس آگے بڑھنا تھا، جناب عمر بڑھتے رہے۔ یہ ہمارے مشائخ، یہ ہمارے بزرگ، حضرت محدث اعظم پاکستان، حضرت غزالی زماں، حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ مضبوط بنیادیں دے کے گئے ہیں، یہ مضبوط شاہکار دے کے گئے ہیں، یہ ہمیں مضبوط لوگ دے کے گئے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو مضبوط ٹیم چھوڑ کے گئے ہیں، وہ کام کر کے گئے اپنے حصے کا۔ اب اگر ہم اس کام کو آگے بھی نہ بڑھا سکیں، اور اس سے مراد صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ کام ان کی اولاد کو کرنا ہے، ان کا شاگرد اگر ناروے میں بیٹھا ہے، اگر یو کے میں بیٹھا ہے، اگر پاکستان کے کسی صوبے کے کسی شہر میں بیٹھا ہے، تو وہ حضرت کی روحانی اولاد ہے، اسے ان کے مشن کے لیے آگے بڑھنا ہے، اسے کام کرنا ہے، ذمہ داری کا احساس کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اگرچہ ان بزرگوں کی جانشینی آسان نہیں ہوتی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیں سارے فتنے اور ساری ان کے سامنے جو مقابلے آتے ہیں وہ مقابلے کر کے یہ مضبوط بنیادیں ہمیں دے کے جاتے ہیں۔ جامعہ نظامیہ کا یہ مضبوط درخت جو ہر پھل پھول اور سایہ فراہم کر رہا ہے، کبھی پرانے لوگوں سے پوچھئے گا کہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو مقابلے کیسے کرنے پڑے، اور زندگی میں کبھی ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب تنہا لڑنا پڑتا ہے، اور ایسا وقت بھی آتا ہے جب ساری رات انسان سو نہیں پاتا، یہ سارے دکھ وہ ساتھ لے کے چلتا ہے، اور پھر جا کر کہیں ماحول میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے استاد تھے، بزرگ تھے، پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جس شام جس صبح یہ خبر آئی کہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، تو اس دن میں نے ان کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسو دیکھے۔ تو ایک سید زادے اور ایک عالم کو اور حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے ایک ہونہار شاگرد کو، ایک مناظر کو جب میں نے بغیر کسی نسبی تعلق کے کسی کے لیے روتے ہوئے دیکھا، تو میں نے شاہ جی سے عرض کیا، میں نے کہا کہ حضور کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو فرمانے لگے، یار بڑے سارے بڑے بڑے ادارے جو تھے لاہور میں، جب ان کے بارے میں بعض لوگ پریشانی کا شکار ہوتے تھے نا، تو پھر وہ مفتی صاحب کا نام لے کے دل ٹھنڈا کر لیتے تھے کہ اس شخص نے ایک ایسا چراغ روشن کر دیا ہے کہ اب کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، اب کسی قسم کی مایوسی نہیں ہے، اب بات آگے بڑھے گی۔ فرمانے لگے، کوئی نسبی تعلق نہ بھی ہو، لیکن یہ کام اتنا کر کے گئے ہیں کہ درد خود بخود آنسو بن کے ہماری آنکھوں سے چھلک پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مت سوچئے گا کہ بحثیں بہت ہو رہی ہیں، یہ مت سوچئے گا کہ حالات بڑے کٹھن ہیں۔ آج آپ نے آغاز کرنا ہے تو یہ مت سوچئے گا کہ ٹانگیں کھینچنے والے زیادہ اور شاباشی دینے والے تھوڑے ہیں۔ ساری زندگی یہ شکوے نہ کرتے گزار دیجئے گا کہ مسجد والے اور کمیٹی والے احترام نہیں کرتے اور لوگ عزت نہیں دیتے۔ اپنے آپ کو یہ چھوٹا مت کیجئے گا۔ میں اور آپ تو وہ جماعت ہیں جو پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کے فرشتے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ کچھ کام کرنا ہے، کچھ آگے بڑھنا ہے، کچھ جد و جہد کرنی ہے، کچھ سوچنا ہے۔ میرے پاس ایک بہت بڑا یتیم خانہ چلانے والے ایک دوست آئے، بس اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں تو مجھے فرمانے لگے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ غریب بچوں کے لیے بھی اگر کسی نے کوئی کام کرنا ہو تو اسے مدرسہ ہی بنانا چاہیے۔ اگر غریبوں کے بچوں کی بھی آبیاری کرنی ہو، اگرچہ مدارس میں امیروں غریبوں سب کے بچے ہوتے ہیں، لیکن مدرسہ بنانا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا، بڑے پڑھے لکھے تھے، پی ایچ ڈی اسکالر تھے، میں نے کہا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے، یتیم خانے کا بچہ ساری زندگی اس احساس کے نیچے سے نکلتا نہیں کہ میں یتیم خانے میں ہوں، لیکن مدرسے میں جتنے مرضی غریب کا بچہ اور یتیم کا بچہ پڑھ رہا ہو، وہ یہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں کسی خیراتی ادارے میں پڑھ رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ اس کی خودداری اور عزت نفس کو ٹھیس، تو یہ تو بہت بڑی این جی اوز ہیں جو علماء بغیر حکومتی امداد کے چلاتے ہیں، اور وہ لاکھوں کی تعداد جو اگر مدارس نہ ہوتے تو نہ جانے وہ بچے کہاں جاتے اور کہاں جا کے وہ اپنا سرمایہ حیات گزارتے۔
صرف 3 گزارشات آپ سے کر کے بات ختم کروں گا۔ نظریات کے بارے میں افراط و تفریط کا شکار ہمیں کبھی نہیں ہونا۔ آپ جس ادارے سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں وہاں مضبوط نظریات دیے جاتے ہیں، سکہ بند، کسی نئی تحقیق کی کوئی ضرورت، وہ بتا دیا ہمیں ہمارے بزرگوں نے، عقائد کے معاملے میں طے کر دیا حضرت مجدد صاحب نے، اعلیٰ حضرت نے، تمام مشائخ۔ اور دوسری گزارش یہ کروں گا، ہماری جو اسناد ہے نا وہ ہمارے اساتذہ سے سجتی ہے۔ جو لوگ کسی دور میں بھی اساتذہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں نا، یا میاں صغیر صاحب تشریف فرما ہیں، تو کسی دوست نے مجھے ان کی ایک فوٹو دکھائی، یہ حضرت حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے یہ پیر صاحب، وہ جانتے نہیں تھے قبلہ حافظ صاحب کو، عام آدمی تھے، کہنے لگے یہ میاں صاحب یہاں آتے ہیں یا کہاں بیٹھے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ بڑے آستانے کے سجادہ نشین ہیں، لیکن جہاں بیٹھے ہیں نا یہ بھی بڑائی کا اظہار ہی کر رہے ہیں کہ میں کو بے سند آدمی نہیں ہوں، میرے پاس سند موجود ہے، اور جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں تک میری سند چلتی ہے۔ اپنے اساتذہ سے کبھی بے نیاز نہ ہونا۔ اگر ہم اپنے اساتذہ سے بے نیاز ہو جائیں تو پھر تو ہماری سند ہی گئی، پھر تو آپ کو پتہ ہے راوی جو ہے وہ کمزور ہو گیا۔ یہ وابستہ رہنا۔ اور یہاں بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں ایسے بھی آئے ہیں، پرانے فضلاء جو شاید دعوت نہ دی گئی ہو پھر بھی آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کوئی احسان کر کے نہیں آئے، آنا چاہیے تھا، ٹھیک کیا ہے آئے، آنا بنتا تھا۔ اور تیسری گزارش یہ کروں گا کہ ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے باعث ناز بننا ہے، باعث فخر بننا ہے، ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے۔ وہ بڑی خاص بات تھی نا، بڑی خاص بات، جب شرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہوتے تھے اور وہ حضرت مفتی صاحب کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ آپ جائیں اور حضرت سے جا کے بات کریں، تو میرے بھائی اگر حضرت شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ لکھتے تھے، ان کی ایک کتاب پر مرحوم خورشید احمد گیلانی نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ علماء سے معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا سمجھ نہیں آتی، سارا دن خشک مضمون پڑھانے والا مولوی اتنا تر و تازہ کیسے لکھتا ہے اور اتنا خوب کیسے یہ بیٹھتا ہے؟ تو بڑے بڑے ادیب شرما جاتے ہیں کہ یار کیسی بات کر گیا ہے۔ او میرے بھائیوں، اگر ہم کوئی کام کریں گے تو اب جامعہ میں بیٹھ کر اور صرف و نحو کی دقیق مسائل حل کرتے ہوئے بھی شام کو وہ لکھتے تھے، تو یہ بھی باعث ناز بنتا تھا جامعہ نظامیہ کے لیے۔ ہمیں کوئی تو ایسا کام کرنا ہے کہ ہمارے اساتذہ فخر سے ہمارا نام لے سکیں، کچھ نہ کچھ ضرور تحریک اپنے اندر رکھنی ہے۔ یہ امامت، خطابت اور پھر بہت زیادہ اپنے مزاج میں یہ بنا لینا کہ میں امام صاحب ہوں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے شکوہ کیوں کرتے ہو کہ کمیٹی والے مجھے کہتے ہیں مسجد کو سنبھالو، مسجد کو اللہ کا گھر سمجھ کے سنبھالو، تمہاری روحانیت مضبوط ہوگی۔ اب یہ شکوے کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کو روحانیت کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو آپ اس کو، حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت تک مسجد کے تالے لگایا کرتے تھے، تالے کھولا کرتے تھے، صفیں بچھایا کرتے تھے، فرماتے تھے دل کو بڑا سکون ہوتا ہے۔ تو مسجد کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنا ہے۔ بس آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم بڑے غریب گھروں کے لوگ ہیں، ہمارا کبھی تعارف نہ ہوتا، ہم کبھی پکارے نہ جاتے، خوبصورت دستاریں کبھی ہمارے سروں پہ نہ سجتی، شاید ہمارے گھر والے اتنا افورڈ نہ کر سکتے۔ خدا ان لوگوں کو آباد رکھے انہوں نے یہ نظم قائم کیا، اور ہمارے سامنے بخاری ہے، مسلم ہے، ہمارے سامنے قرآن مجید کی تفاسیر ہیں۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے، خدا جانے کہاں جاتے۔ آخر دعوانا